السلام علیکم ناظرین، وقت اسپیشل میں خوش آمدید. میں ہوں محمد اسامہ. اور ناظرین، آج ہم بات کریں گے پاک بھارت تعلقات کے حوالے سے، اور خصوصاً بھارت کے جو پیٹ میں آج کل درد ہے، پاکستان اور چائنا کی جو اقتصادی راہداری منصوبہ ہے، اس حوالے سے جو بھارتی وزراء کی اور بھارتی حکومت کے جو پیٹ میں درد ہے، اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جنرل ریٹائرڈ راحت لطیف صاحب. جنرل صاحب، بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں آنے کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ساتھ دیں گے جنرل ریٹائرڈ محمد جاوید صاحب. بہت شکریہ سر آپ کا بھی. اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پروفیسر ڈاکٹر محمد حفیظ صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. جنرل صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے. بھارتی وزراء کی جانب سے سخت بیان آتے ہیں کہ جی دہشت گردی کا جواب دہشت گردی سے ہی دیا جائے گا، لیکن جب پاکستانی حکومت کی بات کریں تو پاکستانی حکومت کی جانب سے بالکل ایک تبدیل رویہ سامنے آتا ہے کہ ہم بات چیت کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں تمام تر چیزیں. یہ دونوں سائڈوں پہ، دونوں اطراف پہ اتنا زیادہ فرق کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسامہ بھائی دیکھیں، بھارت نے تو کہہ دیا جی کہ دہشت گردی کا جواب ہم دہشت گردی سے دیں گے. جی تو پاکستان کو بھی کہنا چاہیے کہ جو اینٹ کا جواب ہم پتھر سے دیں گے. صحیح. تو یہ تو بات ٹھیک نہیں ہے نا کہ ہم یہ امن کی عائشہ کو لے کے بیٹھے رہیں، جی ہم اپنے ٹریڈ کو بیٹھے رہیں جی اور بھارت آ کے ہمارے پہ اور ہم انہیں پسندیدہ ترین ملک کا درجہ دیتے رہیں. باقی دیکھیں نا، باقی تو بات یہ ہے کہ ہمارے پاس کیا چیز نہیں ہے. جی ہماری قیادت کو چاہیے کہ اگر وہ آپ کو یہ تھریٹ کر رہے ہیں، جی آپ کو کیا، آپ کے پاس فوج آپ کے ساتھ ہے، جی قوم آپ کے ساتھ ہے، حکومت کے ساتھ ہے، کون ہے؟ سب کچھ ہے، جی ایک پیج کے اوپر ہے. جی ان کو کون سی چیز رکاوٹ ہے جس کی وجہ سے جواب نہیں دے سکتے ہندوستان کو اسی لینگویج میں، جس لینگویج میں وہ سمجھتے ہیں. جی اور جس زبان کا وہ استعمال بھی کر رہے ہیں. آج تک تو ہندوستان نے، بھارت نے یہ ایکسیپٹ ہی نہیں کیا کہ جو کشمیر کا جو آکوپائڈ کشمیر ہے اس کا کوئی تنازع ہے. جی وہ تو ٹو ٹنگ کہتے ہیں. جی ہم تو اس کو یہ نہیں منا سکے، بات چیت کیا کریں گے ان کے ساتھ؟ وہ تو کہتے ہیں کہ یہ ہمارا حصہ ہے، جی کانسٹیٹیوشن میں اس کو ایک پروٹیکشن دی گئی ہے. جی خیر وہ پروٹیکشن علیحدہ کشمیریوں کو بھی ملی ہوئی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس طریقے کے ساتھ آپ، لیکن آپ نے پروٹیکشن، کشمیریوں کی پروٹیکشن کی بات کی تو آج 4 کشمیری پھر مار دیے نا انہوں نے. اچھا، لیکن وہ کشمیری کو جو پروٹیکشن میں نے بات کی ہے وہ ہے کہ آپ کوئی نان کشمیری وہاں پہ چیز خرید نہیں سکتا تاکہ وہاں پہ کوئی ڈسٹرب نہ ہو، جو کہ بھی ڈیموگرافک وہاں پہ جو سسٹم ہے. لیکن یہ عرض یہ کرنے کی ہے کہ پاکستان کی حکومت کو کس چیز کی کمی ہے، یہ جواب کیوں نہیں دے سکتے؟ یہ تو میں سوال پوچھتا ہوں گورنمنٹ آف پاکستان سے. جی ہمارا بھی سوال یہی ہے. جنرل جاوید صاحب سے بات کرتے ہیں. جاوید صاحب، کیا وجہ ہے ہم انہی کی زبان میں انہیں جواب کیوں نہیں دے سکتے؟ کیا کمی ہے ہمارے پاس؟ جی میں اس سے پہلے ایک اور فیکٹر کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں. جی وہ یہ ہے کہ مودی حکومت آنے کے بعد انڈیا کی سٹانس جو پاکستان کے ساتھ ہے اس میں اگریشن آ گئی ہے، جنگ جویانہ رویہ آ گیا. جنرل صاحب، مودی حکومت آئی بھی اسی سلوگن پہ ہے، پاکستان دشمنی کے سلوگن نہ صرف سلوگن پہ آئی ہے، انہوں نے عملی اقدامات بھی بہت اٹھائے. بالکل. اگر ہم پہلے سنتے تھے کہ یہ الیکشن سلوگنز ہیں، ختم پاکستان سے آواز آتی ختم ہو جائیں گے، وہ ختم نہیں ہوئے، وہ بڑھ رہے ہیں. جی ثبوت کیا ہے؟ ایل او سی پہ ٹینشن. جی ثبوت کیا ہے؟ پاکستان میں ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز بہت بڑھ گئی ہیں. بالکل. ثبوت کیا ہے؟ کہ جو ہماری اکنامک کوریڈور ہے اس کے خلاف ایک انہوں نے ہنگامہ برپا کر دیا ہے، بیرونی طرف سے بھی اور پاکستان کے اندر سے بھی. یہ پہلا کام ہے. دوسرا کام جو میں آپ کی توجہ جس کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ مودی جو ہے وہ ابھی پیس کی بات کر رہا ہے. ان کا پورا سکرپٹ لکھا ہوا ہے اور مودی ایک سٹیپ آگے جاتا ہے، سشما سوراج 4 سٹیپ آگے جاتی ہے، یہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. ہم اس ایک ٹریپ کے اندر پھنسنے کی کوشش کر رہے ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ در پردہ ہندوستان پاکستان میں ٹیررزم پھیلا رہا ہے، یہ غلط ہے. وہ کھلم کھلا ٹیررزم پھیلا رہا ہے. در پردہ کیا چیز ہوتی ہے؟ بالکل. دے آر ڈائریکٹلی انوالوڈ. اچھا، انڈیا کا کیا ایشو ہے؟ انڈیا افغانستان میں ہار چکا ہے، فیل ہو چکا ہے. انڈیا آؤٹ فلینک ہو گیا ہے. پاکستان میں کوریڈور بننے سے ایک میانمار میں بھی کوریڈور بننے والی ہے. چابہار اس کا کوئی جواب نہیں ہے کیونکہ ایرانینز اس طرح انڈیا سے کنیکٹڈ نہیں ہے جس طرح پاکستان چائنا کے ساتھ. ہمارے ایران کے ساتھ اچھا تعلقات، تو وہ کبھی بھی ایران کو ایک اینیمی کے طور پر نہیں لا سکتا. یہ جو فیلیئرز ہیں، اچھا اکنامکلی ود ان دی کنٹری مودی ایک فیلیئر ہے. آپ انڈیا کے ہمارے پڑھیں، مودی کو ناکام قرار دیا جا چکا ہے پچھلے 1 سال کی کارکردگی کے باعث. وہ 26 دورے کر چکا ہے. جو بندہ گھر کے اندر مضبوط نہیں ہوتا وہ باہر کی طرح لپکتا ہے. باہر سے اس کو کچھ نہیں ملا ابھی تک، اور اندر اس کی اپوزیشن ہے اور الیکشنز میں اس کے مینیفیسٹیشن ہے. میں تیسری بات کرنا چاہتا ہوں، پاکستان کے اندر انڈیا کا ایسٹ کیا ہے؟
سب سے بڑا اس کا ایڈوانٹیج کیا ہے؟ ہماری اپنے لوگ جی بلوچستان میں، سندھ میں، کے پی میں، پنجاب میں اس کے اپنے کلائنٹس ہیں. جی وہ چھوٹے گروپ بھی ہیں، وہ چند جن کے ذریعے scattered لوگ بھی کیا ہیں، جاتا ہے. وہ بڑے لوگ بھی ہیں، جی. وہ کچھ جو میڈیا کے ایلیمنٹ بھی ہیں، جی. کچھ بزنس کے ایلیمنٹس ہیں. جی. سارا پاکستان نہیں ہے اور کچھ سیاسی جماعتوں کا بھی کہا جاتا ہے ان کے اندر. جی. تو اس کا اصل کیا ہے؟ جس دن ہم اندر والے یہ سوراخ بند کر دیں گے جی. تو باہر سے در اندازی ہندوستان کی ختم ہو جائے گی. ہم نے ایک وقت میں بیرونی دشمن سے بھی لڑنا ہے، انڈیا سے، اور اپنی اندرونی جو کمزوریاں ہیں ان کو بھی پلگ کرنا ہے. پروفیسر جان صاحب نے بھی ابھی بات کی کہ اور مودی صاحب کی جانب سے نرم بیان آتا ہے، لیکن ان کے جو وزراء ہیں یہ بھی ایک ان کی پالیسی ہے کہ وزراء ان کے بہت سخت بیان دیتے ہیں. دہشت گردی کا مقابلہ دہشت گردی سے کیا جائے گا، جواب دیا جائے گا، لیکن مودی صاحب نرم بیان دیتے ہیں. وجہ کیا ہے اس کی؟ دیکھیے یہ تو خیر پالیٹکس ہے، لیکن جس موضوع پہ ہم اکٹھے ہوئے ہیں میرے خیال میں اس پہ بات پہلے کرنا چاہوں گا. میرے خیال میں یہ انڈیا یا کوئی اور ملک اگر رکاوٹ بنے گا یا ایون ہمارے لوگ رکاوٹ بنیں گے جی اکنامک کوریڈورز کے جی بننے میں، یہ رکاوٹیں ضرور، مشکلات ضرور پاکستان کے لیے پیدا کریں گی، لیکن یہ کوریڈور بنے گا ضرور. صحیح. اور اس کی دو وجوہات ہیں. جی ایک تو یہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے جنگ ہے، صحیح. تو اور ہم اس جنگ کو لڑیں گے ایز اے نیشن، جی ایز آرمڈ فورسز، جو کچھ بھی کہہ لیں. جی دوسری بات اس کی جو گلوبل پالیٹکس ہے، جی جس سے مجھے نظر آتا ہے کہ یہ گلوبل گیم چینجر چیز ہے. یہ صرف گوادر اور کھنجراب کو ملانے والی چیز اپنی جگہ ہے، وچ از 2400 کلومیٹر جی سڑک ہے. راہداری. جی تو یہ دوسری طرف بھی ہے، رشیا کی طرف سے اس نے یورپ کو ملانا ہے. جی یہ اس خطے کی اکنامک جو مائٹ ہے نا، اس کو بہت بڑھا دے گا. صحیح. چائنا کے پاس اس وقت اکنامک پاور بہت زیادہ ہے. جی دنیا میں تقریباً 7.8 ٹریلین ڈالرز کے ڈالر کرنسی ریزروز ہیں، جس میں سے 2.3 ٹریلین 2.3 ٹریلین چائنا کے پاس ہیں. جی تقریباً اتنے ہی مسلمان گلف کنٹریز کے پاس ہیں. صحیح. یہ ایک اکنامک گیم ہے اس وقت جو چل رہی ہے، یہ اکنامک وار ہے گلوبل فورسز کے درمیان. اس کے ساتھ ایک چیز اور جوڑوں گا. امریکہ کی اکانومی پہلی دفعہ شاید پچھلے 3 مہینے میں 0.7% شرنک ہوئی ہے. صحیح. اور اگلے آنے والے مہینوں سالوں میں یہ بڑی تیزی سے شرنک تو ہوگی. ڈاکٹر صاحب آپ کیا ڈپلومیٹیکلی بھارت کی شکست دیکھتے ہیں؟ یہ اکنامکلی شکست دیکھتا ہوں، صحیح. اس سینس میں کہ ہمارا کوریڈور ضرور بنے. جغرافیائی طور پہ ڈپلومیٹیکلی اور نہیں، یہ گلوبل وار ہے ایک طرح کی. صحیح. اس گلوبل وار میں چین فیوچر ہے، جی امریکہ پاسٹ ہے. صحیح. ریلیونٹ بہت ہے امریکہ اس وقت. صحیح. لیکن میں نے بتایا نا کہ امریکہ کی اکانومی 0.7% یعنی ہم فیوچر کے ساتھ ہیں. ہم فیوچر کے ساتھ ہیں. صحیح. اور فیوچر کوریڈور کا یہ والا اور دوسرا یورپ تک جو رشیا کے ذریعے ہم جائے گا. فیوچر کے ساتھ ہیں اور اچھی بات یہ ہے کہ فیوچر بھی ہمارے ساتھ ہے. فیوچر بھی ہمارے ساتھ ہے. صحیح. کیونکہ آپ نے اچھی بات کی، اس نے کہا ہے انڈیا نے اعتراض کیا کوریڈور پہ، جی. اکنامک کوریڈور پہ. چائنا نے کیا کہا ہے جی. کہ دس پروجیکٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ٹارگیٹ اینی تھرڈ کنٹری. صحیح. انہوں نے انڈیا کا آبجیکشن ریجیکٹ کر دی ہے. جی وہ پاکستان کے ساتھ ہے، سوچ سمجھ کے کام کیا گیا. صحیح. یہ کوئی چھوٹا پروجیکٹ تو ہے نہیں کہ چلو یہ کینسل کر دیں گے. بالکل. یہ کینسل ہونے والا پروجیکٹ نہیں ڈاکٹر صاحب ہے. اس میں چائنا کا اپنا بھی تو بہت زیادہ فائدہ ہے نا. مشکلات بڑھیں گی پاکستان کے لیے صحیح. اگر مخالفت ہوتی ہے اندر سے اور یا باہر یقیناً سے. ہم امید بھی یہ کرتے ہیں کہ پاکستان کی جو سیاسی حکومتیں تبدیل بھی ہو جائے، لیکن اس منصوبے پہ کوئی فرق نہیں پڑنے کوئی والا. کمپرومائز نہیں ہوگا، صحیح. کیونکہ اس میں پوری دنیا انوالو ہے، صرف پاکستان اور چائنا انوالو نہیں ہے. جی اس میں بہت سارے ملک انوالو ہیں، رشیا بھی انوالو ہے اس گیم میں. اور یہ اس خطے کی، پورے خطے کی جی. 3-4 ارب کی آبادی ہے یہ. جی. اور ڈاکٹر صاحب جو آدھے سے MOUs زیادہ. سائن کیے گئے ہیں اس حوالے سے، راہداری منصوبے کے حوالے سے، اس میں بھی ایسی شکیں ہیں جس سے جو بھی حکومت ہو وہ اسے ہٹ نہیں یہ سکتی ہے. بالکل صحیح بات ہے. دوسری بات یہ ہماری اپنی آرمڈ فورسز نے اس کو گارنٹی کیا ہے. جی فوج فراہم کریں گے ایک ڈویژن جی کہ اس کی پروٹیکشن بنانے میں اور بنانے کے بعد جی. ہم دیں گے. ہمارے پاس اتنی پاور ہے، سلوٹ ٹو آور پاکستان آرمڈ فورسز، جی. کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، صحیح. کرنے کے قابل ہیں. صحیح. تو اس لیے یہ ملک
اگر آپ کہیں گے کہ اندر سے کوئی لوگ اس کو خراب کر جائیں گے، کر سکتے ہیں، رکاوٹیں پیدا کر سکتے ہیں، اس کو روک نہیں سکتے۔ انڈیا رکاوٹیں پیدا کر سکتا ہے، اس کو روک نہیں سکتا، کیونکہ اس میں بہت بڑے سٹیکس شامل ہیں، چائنا کے، رشیا کے، امریکہ کے، باقی دنیا کے۔ تو اس لیے میرے خیال میں فکر ضرور کرنا چاہیے، ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے ایشوز کو، لیکن ہمیں ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم شاید یہ کالا باغ ڈیم کی طرح پولیٹیسائز ہو جائے گا، نہیں ہوگا۔ جان صاحب، ڈاکٹر صاحب نے بھی ابھی بات کی کہ اسے کوئی روک نہیں سکتا ہے، انوالومنٹ بہت زیادہ ہے، رشیا کی بھی انوالومنٹ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں فوج کو کس اعتبار سے دیکھنا چاہیے، اور فوج اسے کس اعتبار سے دیکھتی ہے، کیونکہ فوج نے گارنٹی بھی کیا ہے کہ جو چائنیز یہاں پر افراد ہیں ان کی سیکیورٹی بھی فوج ہی کرے گی؟ اسامہ بھائی، میں انڈیا اسپیسیفک بات کروں گا، جی، کیونکہ یہ اسپیسیفک بات ہوگی تو پھر ہی کوریڈور بنے گی۔ جی، باتیں ماشاءاللہ جنرل صاحب نے بڑی کی ہیں، اچھی باتیں کی ہیں، اور پروفیسر بڑی اچھی باتیں کی ہیں۔ آپ مت بھولیں، بڑا اچھے طریقے سے جنرل جاوید نے اس کو کور کیا ہے، مودی کا جو کیریکٹر ہے۔ آپ مت بھولیں کہ بی جے پی کی جو حکومت آئی شروع میں، جس میں کہ واجپئی صاحب اس کے پرائم منسٹر بنے، ان کا جو الیکشن مینیفیسٹو تھا اس میں 2 پوائنٹ تھے جو کہ پاکستان اسپیسیفک تھے۔ صحیح، مینیفیسٹو میں الیکشن لڑا، جی، اس میں پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ اگر ہم پاور میں آئے جی، تو ہم اپنی فیلڈ فارمیشنز کو منیچر نیوکلیئر ویپنز کے ساتھ اکوپ کریں گے۔ صحیح، منیچر نیوکلیئر ویپنز کے ساتھ، جی، جو کہ امریکنز نے بھی غالباً جی، جی، عراق کے بیچ میں استعمال کیے۔ دوسرا، اگر ہم پاور میں آئے تو ہم پالیسی آف ہاٹ پرسیوٹس آزاد کشمیر فالو کریں گے۔ یہ ان کا مینیفیسٹو تھا، وہ الیکٹ ہو گئے، واجپئی صاحب اس کے پرائم منسٹر بن گئے، اور ساتھ ہی کیا کیا کہ 1998 کے بیچ میں 11 مئی کو ایک اپنی ٹیسٹ نیوکلیئر ایکسپیریمنٹ کر دیا، جی، اور دوسرا 13 کو کر دیا۔ پھر کہا پاکستان کو ہوش سے رہو۔ اس کا مقصد یہ تھا کرنے کا، پہلے تو آلریڈی یہ 74 میں کر چکے ہوئے تھے پکارا، جی، جی، یہ تھا مقصد، تھا وارننگ پاکستان۔ ان کے خیال میں پاکستان پہ غالباً اس کو جواب دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہ جب پاکستان نے اس کو جواب دیا، جی، اب ابھی تک وہ آفینسو چلے آ رہے ہیں، جی، اور اوپنلی چلے آ رہے ہیں، جب پاکستان نے ان کو اسی مہینے میں 28 تاریخ کو جواب دے دیا، جی، تو اب دیکھیں اس کے بعد پھر واجپئی صاحب بس میں بیٹھ کے پاکستان میں ہاتھ بنانے کے لیے آئے۔ اور یہ ان کا ریاکشن ہی تھا کہ واجپئی کو یہ پر آنا میں پڑا۔ آپ کو عرض کر رہا ہوں، یہ پالیسی ہے ان کی، جس طرح بڑا اچھا یہ طریقے سے کور ہوا ہے کہ یہ بغل میں چھری اور منہ میں رام رام، اس کے بعد ہی یہ امن کی عائشہ آئی، اس کے بعد ہی یہ تمام چیزیں آئیں جو کہ ہمیں آج آپ دیکھ رہے ہیں۔ ابھی آپ نے بھی بات کی اسی حوالے سے کہ بھارتی وزیر اعظم جو پاکستان ہے، جب پاکستان کی طرف سے ذرا سٹرونگ پاکستان ہوتا ہے بھارت کے خلاف، تو یقیناً بھارت کی ٹون میں کچھ تبدیلی دیکھنے میں آتی ہے۔ نہیں، دیکھیے بات چیت، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں نے آپ کو یہ بتایا ہے جی، کہ یہ وجہ تھی کہ وہ یہاں پر آئے صحیح، اور ہم نے تالیاں بجائیں۔ جی، یہ وہی بھارت ہے نا، آج بھارت تبدیل تو نہیں ہوا۔ جی، واجپئی کی گورنمنٹ بھی بی جے پی کی ہے، اس میں بندہ تبدیل ہوا۔ جی، آپ دیکھ لیجئے کہ کیا انہوں نے آج کہا ہے، آپ کو جانتے ہوئے کہ جواب آپ کو مل چکا ہوا ہے، یہ قدم مت اٹھائیں، یہ فوج اب بہت بیٹل ہارڈن فوج ہو چکی ہوئی ہے، جی، اس کے پاس بہت کچھ ہے، اس میں مادہ ہے، قوم بڑی ایک طاقتور قوم ہے، بہت تگڑی قوم ہے، بالکل۔ یہ ہماری حکومت کو چاہیے، ہمارے جو قائدین ہیں۔ ابھی دیکھیں یہ چیزوں نے بات کی، آپ نے یہاں پہ یہ پروگرام کر رہے ہیں آپ بیٹھے ہوئے، کیا یہ پارلیمنٹ کے بیچ میں چیز ڈسکس نہیں ہونی چاہیے؟ یقیناً ہونی چاہیے۔ تو یہ ان کو جگانے کے لیے ہے جو ہم باتیں کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کے، کہ بھئی گھبراتے کس چیز سے ہو؟ جی، آپ کا ٹریڈ نہیں افیکٹ ہوگا، جب کسی امن ہوگا تو ٹریڈ بھی ہو جائے گا، بالکل، پہلے امن تو لے کر آؤ، بالکل۔ یہ ان کا ہے پچھواڑا، جی، یہ ہے ان کی جو ہسٹری، اس ہسٹری کے بیچ میں آپ کہیں کہ ہم یہ جہاں پہ امن کی عائشہ کے ساتھ کلچر لانا چاہتے ہیں، ہم ان کو رستے دینا چاہتے ہیں۔ اب دیکھنا کیا ہے کہ ہمیں دوستی کی ایک ون سائیڈڈ فرینڈشپ کرنی ہے یا دونوں سائیڈوں سے دوستی ہونی چاہیے؟ ناظرین، اس حوالے سے مزید بھی بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ایک بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے۔ ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ہم پاک بھارت تعلقات اور پاک چائنا اکنامک کوریڈور کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ جنرل جاوید صاحب،
ہم ابھی بات کر رہے تھے پاک چائنا اکنامک کوریڈور کے حوالے سے، اور اس کے حوالے سے جو بھارت کے پیٹ میں درد ہے اس حوالے سے بھی ہم بات کر رہے تھے، اور بھارتی وزیر خارجہ کی جانب سے بھی بیان سامنے آیا کہ بھارتی وزیر اعظم جب چائنا گئے تو چائنیز پرائم منسٹر کے ساتھ انہوں نے ملاقات بھی کی، اور اس حوالے سے جو اپنا رد عمل تھا انہوں نے اس سے بھی آگاہ کیا ہے چائنیز کو. جی اصل میں بات یہ ہے کہ جو بھارت کا درد ہے یہ بہت پرانا ہے. جی وہ ایشو یہ نہیں کہہ رہے اور نہ کہہ سکتے ہیں، یہ کوئی انٹرنیشنل گلوبل یا یونیورسل نارمز ہی نہیں ہے کہ آپ بولیں کہ دوسرے ملک نے کیا کرنا ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی جس علاقے سے یہ گزر رہی ہے وہ علاقہ ڈسپیوٹڈ ہے. یہ درد پرانا ہے اور اس درد کا علاج جو ہے وہ حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں ہے اور انشاءاللہ جلدی ہو جائے گا. یہ علاقہ ان کا ہے ہی نہیں تو کلیم ہی غلط ہے. نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں یہ جو ایک عہد ساز تبدیلی ہے یہ اس کے اوپر فیلئر جو ہے یا ناکامی آپشن ہی نہیں ہے. صحیح. پاکستان میں یہ آپشن نہیں ہے کہ اس کو کر لیں یا نہ کر لیں. It has to be done and it inshallah will be done. ابھی یہ ہے کہ it can be delayed, تاخیر ہو جائے گی, رکاوٹیں آ جائیں گی, لیکن ہوگا ضرور. یہ بات پاکستانی قوم کو کلیئر ہے. ایک نیشنل ول ہے, قومی سوچ ہے جو اس پہ ہم آہنگ ہے. مجھے پاکستان میں ایک پولیٹیکل سیگمنٹ بتائیں جو کہتا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. سب ہم آواز ہیں. ہم آواز ہیں لیکن کچھ اختلافات ہیں کہ یہاں سے گزر. وہ چھوٹے ہیں, یہ نہیں کہہ رہے کہ نہیں ہونا چاہیے. کیسے ہونا چاہیے میتھڈالوجی ہے, اس میں ایڈجسٹمنٹ اس کو کرنے پہ کوئی اعتراض نہیں. بالکل. یہ واحد ایک منصوبہ ہے جس پہ قوم یکسو ہے. اس سے بڑی بات یہ ہے کہ آرم فورسز ٹوٹلی کمیٹڈ ہیں کہ اس نے کامیاب ہونا ہے. اور پاکستان کی افواج جو ہیں ان کا اپنا ایک ویژن ہے سیکیورٹی اور ریجنل بیلنس کے لحاظ سے, اور ان کے ویژن کو قوم جو ہے وہ قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے. اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل فورسز اور ملٹری فورسز ایبسولوٹلی متحد ہیں. یہ اتحاد بھی انڈیا کو ہضم نہیں ہو رہا, کیونکہ انڈیا ہمیشہ پروگرامز آپ سنتے ہیں تو اس میں ایک ڈیوائیڈ پیدا کرنے کی کوئی, فوج کچھ اور سوچ رہی ہے, آپ لوگ کچھ اور سوچتے ہیں. یہ ان کا ایک تھیم ہے جو بہت گھسا پٹا پرانا ہے. ابھی یہ تھیم بدل چکا ہے, حالات بدل, جو کہ یقیناً ابھی ناکام رہے گا. ابھی ناکام رہیں گے. ایشو کیا ہے کہ ہم نے جیسے آج ہم کر رہے ہیں اس کو ڈیبیٹ کرنا ہے اور انڈیا کے ساتھ ایک کلیئر سٹانس لینا ہے کہ اس وقت کا ہندوستان ہمارا دشمن ہے. بالکل. اور جب تک اس میں کوئی ہمیں بہت بڑی تبدیلی نظر نہیں آتی ہم کسی خوش فہمی کا شکار نہیں ہو سکتے. اور انڈیا کو ہم نے دشمن کے طور پر ہی ٹریٹ کرنا ہے کیونکہ وہ ایک ڈیکلریشن آف وار کر چکے ہیں, اعلان جنگ کر چکے ہیں کہ ہم آپ کے ملک کے اندر افراتفری اور انارکی اور ٹیررزم پھیلائیں گے. ابھی وہ آپ کو لکھ کے سائن کر کے لیکن اگر ہمارے وزیر اعظم کی جانب سے یہ کہا جائے کہ اتنے سخت بیانات کے بعد بھی کہ ہم بات چیت سے کریں گے تو یہ معاملہ ویک رسپانس ہے. اور آپ دیکھیں گے یہ رسپانس دن بدن تگڑی ہوتی جائے گی, یہ سٹرونگر وائسز آئیں گی. میں ایک بات کا کریڈٹ دینا چاہتا ہوں, ہمیں تگڑی کرنی پڑیں گی اپنی وائسز. ہونی ہے, یہ لکھا ہوا مقسوم ہے کہ پاکستان نے طاقت کی زبان سے بات کرنی ہے. میں ایک کریڈٹ دینا چاہتا ہوں اپنی قوم کو کہ آج آپ دیکھیے کہ جب سندھ میں کچھ ہوتا ہے, پنجاب میں کچھ ہوتا ہے, فرنٹیئر میں, کے پی میں, بلوچستان میں, تو تمام قیادت اکراس دا بورڈ پولیٹیکل, ہم مذہقہ خیز کہتے ہیں اے پی سی. میں کہتا ہوں اے پی سی ایک کتنا اچھا انسٹرومنٹ ہے. یہ انڈیکیٹ کیا کرتا ہے, یہ دنیا کو بتا رہا ہے کہ ہر معاملے میں بلوچستان میں بھی قوم اکٹھی ہے, کے پی میں بھی کٹھی ہے, ہر جگہ کٹھی ہے. یہ ڈیمونسٹریشن ہے. اس وقت ہمیں قومی ول جو ہے, قومی سوچ کو ڈکلیئر کرنا ہے. اس کا مظاہرہ وہ اے پی ایس اسکول کے بعد مستونگ واقعے کے بعد وہ ایک واٹر شیڈ تھا. قوم وہاں سے اتحاد کی منزلیں طے کرتی جا رہی ہے. چھوٹی موٹی جب 18 کروڑ انسان ہوتے ہیں اس میں اونچ نیچ آتی ہے, لیکن میسج کیا ہے قوم کا؟ اتحاد. میسج کیا ہے؟ طاقت. قوم اس وقت طاقتور ہے, قوم کبھی بھی کمزور نہیں رہی, لیکن اس وقت کے کمبینیشن آپ دیکھیں اس میں آپ کو کمزوری کم نظر آئی ہے, آپ اس کو طاقت کیوں ہے کہ جغرافیائی جو تعلقات انٹرنیشنل بدل رہے ہیں. جیسے پہلے کہا گیا آپ اللہ کی مہربانی سے یو آر آن دی رائٹ سائڈ آف دی گلوبل فورسز. آپ فیوچر کی طرف جیسے کہا گیا ہے
پاس کی طرف نہیں ہے. انڈیا یہاں سے آؤٹ فلینک ہو کے لیفٹ آؤٹ ہو گیا ہے. انڈیا کو پرابلم ہے اور انڈیا کو امریکہ سے کوئی سپورٹ نہیں ملے گی کہ اس خطے کا وہ ہیجمون بن جائے. ابھی اس خطے کا لیڈر کون ہے؟ چائنا. انڈیا کیا ہے؟ سیکنڈ ریٹ پاور بن گیا ہے. انڈیا کو یہ پسند نہیں ہے. انڈیا کا خیال تھا کہ پاکستان اور سارک کو ملا کے یہ میرا ایک بیک یارڈ بن جائے گا. اس میں چائنیز اونٹ آ گیا ہے. جب چائنیز آ جاتے ہیں تو ہندوستانی اکلپس ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک لوزنگ گیم ہے ان کی. لیکن پاکستان کے لیے خطرات کیا ہے کہ پاکستان کے اندر بہت افراتفری مچانے کی کوشش کی جائے گی. اور ایک بات میں بالکل کلیئرلی کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری سیاسی قیادت بھی اور ایبسولوٹلی ڈٹرمنٹ جو ہے وہ فوجی قیادت ہے کہ پاکستان نے آگے ہی جانا ہے اور اس کو آگے جانے کے لیے متحد رکھنے کے لیے طاقتور بنانے کے لیے جو بھی قربانی چاہیے ہوگی وہ دی جائے گی. جی ڈاکٹر صاحب، جان صاحب نے تو بات کر دی. ابھی میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ہماری سیاسی جماعتیں بھی متفق ہیں، فوج بھی، اچھی بات یہ ہے کہ فوج بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ بھارت کے ہاتھ سے گیم جا چکی ہے؟ نہیں، بھارت کی ایک بات کا میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ بھارت بڑا ملک ہے اور میرے خیال میں ایز اے اسٹیٹ میچور بھی ہے. میرے خیال میں وہ امریکہ سے بھی فائدہ اٹھانا چاہے گا، وہ چائنا سے بھی فائدہ اٹھانا چاہے گا. لیکن بھارت تو اگر اس میں دیکھیں تو آپ نے جیسے بات کی پاسٹ اور فیوچر کی، تو بھارت تو پاسٹ کے ساتھ ہے. نہیں، میں آپ کو بتاؤں، پاسٹ کے ساتھ ہے لیکن اس کو فیوچر بھی نظر آتا ہے. اسی لیے چائنا انڈیا کے ریلیشنز بھی قائم ہیں. $78 بلین کا ٹریڈ بھی ہے چائنا اور انڈیا کا. اس لیے چائنا اور انڈیا کے مفادات بھی کافی حد تک کامن ہیں. صحیح. امریکہ کے ساتھ بھی ہیں. امریکہ سپر پاور ہے اس وقت، سول سپر پاور ہے، ٹلٹ ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ اسے پاک امریکہ سرد جنگ بھی گردانیں گے کیا؟ اس تنازع میں بھی لیں گے؟ میرا خیال ہے یہ اس طرح سے ہے. اگر آپ پاکستان کو اس فریم میں ڈالنا چاہتے ہیں تو یہ پاسبل، اس کو دیکھا جا سکتا ہے اس آنکھ سے. جو میں پھر اس کا تھوڑا سا گلوبل سین آپ کے سامنے رکھتا ہوں. گوادر سے اسٹریٹ آف ہارمز جو ابو دھابی اور یو اے ای کے پاس ہے، وہاں سے صرف یہ 400 کلومیٹر کا ڈسٹنس ہے. اور بہت سارا آئل جو چائنا کو جاتا ہے وہ اسٹریٹ آف ہارمز سے جاتا ہے. اس جگہ سے جو تیل جاتا ہے وہ اس وقت اتنا زیادہ ڈسٹنس ہے کہ جب گوادر کے ذریعے جائے گا، اس اکنامک کوریڈور کے ذریعے جائے گا، فاصلہ 85% کم ہو جائے گا یا صرف 15% رہ جائے گا. اب یہ اتنی بڑی لائف لائن ہے چائنیز اکانومی کی، پاکستان کی اکانومی کی، ایون رشین اکانومی کی. ڈاکٹر صاحب، اس راہداری کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ صرف پاکستان اور چائنا کے لیے نہیں بلکہ خطے کے لیے ایک بہت اچھا ہے. تو اس سے کیا بھارت کو بھی کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ میرے خیال میں بھارت کو بھی الٹیمیٹلی پہنچے گا. صحیح. اگر بھارت آج نہیں یہ بات، اگر فائدہ لینا چاہے تو پہنچے گا، لینا چاہے تو پہنچے گا. اور اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ پاکستان اور بھارت کے آپس کے جو مسائل ہیں، خاص طور پہ کشمیر، اس مسئلے کو حل کیا جائے. وزراء کے اس طرح کے بیانات سے تو یہ مسائل حل نہیں ہونے والے. یہ ٹیبل پہ بیٹھیں، اس معاملے کو حل کریں تو یہ انڈیا بھی دنیا سے جڑ جائے گا ایک اور طریقے سے. تو یہ چیز میری نظر میں تو بہت اہم ہے. اور میں یہ بھی ایک بات بتاؤں، جیسے پہلے بھی تھوڑی سی بات ہوئی ہے، ابھی پچھلے ہفتے کا اکانومسٹ ہے، اس کے ٹائٹل پیج پہ تصویر چھپی ہے مودی کی اور اس پہ لکھا ہوا ہے ون مین بینڈ. اس کے سارے انسٹرومنٹس اس کے اوپر لدے ہوئے ہیں. اور اندر جو آرٹیکل ہے اس میں بیسیکلی جو تھیسس ہے وہ نکلتا ہے کہ وہ مودی صاحب فیلئر ہیں انڈیا میں. جہاں صاحب نے بھی یہ کہا، میں نے اس کی سپورٹ یہ نہیں کی. اب یہ چیز دیکھتے ہوئے میں یہ اخذ کرتا ہوں کہ جو اگر انڈیا رکاوٹیں ڈالے گا پاکستان میں اکنامک کوریڈور کے بننے کے، ڈاکٹر صاحب جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بات کر رہے ہیں. سراج الحق صاحب، بہت شکریہ وقت نیوز سے بات کرنے کے لیے. پاکستان اور بھارت کے تعلقات کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں آج. بھارت کی جانب سے اور بھارت کے جو وزراء کی جانب سے سخت بیانات دیے جاتے ہیں کہ دہشت گردی کا مقابلہ دہشت گردی سے کیا جائے گا. پاکستان نے تو بھارتی وزیر اعظم کو شرم و شیخ میں ثبوت بھی دیے را کی انوالومنٹ کے، لیکن را کی جانب سے بھارتی حکومت کی جانب سے کوئی ایسے ثبوت بھی فراہم نہیں کی جاتے. تو دہشت گردی کا مقابلہ کس طرح سے دہشت گردی سے کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام تو ہمیں دہشت گردی کا اجازت نہیں دیتا.
اسلام ہمیں حکم دیتا ہے امن کا، عدل کا اور انصاف کا. جی اور ہندوستان کے حوالے سے ہمارا موقف یہ ہے کہ جب تک کشمیر کا مسئلہ نہ ہو ان سے نہ دوستی کیا جائے، نہ ان سے کوئی توقع رکھا جائے. اور جو قوم، جو ملک کو دشمن کو دوست سمجھتا ہے وہ اپنے آپ کو یا اپنی قوم کو دھوکہ دیتا ہے. یہ جو نیا موقف ان کا آیا ہے کہ چائنا کے ساتھ پاکستان کے اس معاہدے کو وہ نہیں ہونے دیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے خلاف ایک کلم کلہ اعلان جنگ انہوں نے کیا ہے جی جس کا ہم مذمت کرتے ہیں. اور میرا یہ خیال ہے اس وقت مودی اگرچہ ایک جمہوری وزیر اعظم ہے لیکن اس کا رویہ غیر جمہوری ہے، جی اس لیے کہ وہ اپنے نیچر کے لحاظ سے، اپنے ماضی کے لحاظ سے ان نظریات سے تعلق رکھتے ہیں جو انتہا پسندی پر مبنی ہے. جی وہ بابری مسجد کے حوالے سے ہو، وہ گجرات میں مسلمانوں کو زندہ جلانے کے حوالے سے ہو، وہ کشمیر کے حوالے سے ہو، آج بھی انہوں نے ہمارے بارڈر پہ حملہ کیا. تو یہ ایک ہسٹری ہے مودی کی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مودی کو اب ملک کے معاملات کو توجہ دینا چاہیے. غربت ہے اور کروڑ لوگ پاتوں پر زندگی گزارتے ہیں. پاکستان کے مخالفت، پاکستان کے ساتھ چلنا یہ ان کے مفادات کی بھی خلاف ہے اور میرے خیال میں یہ اس پر دم کیا دے ان کو مہنگا پڑے گا. سراج الحق صاحب، ہماری گفتگو کا فوکس یہ بھی ہے کہ پاک بھارت جو تعلقات ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو پاک چائنا تعلقات ہیں، پاک چائنا اکنامک کوریڈور ہے، اس حوالے سے بھی بھارت کے پیٹ میں خاصا درد ہے. اس حوالے سے یہ جو بلوچستان میں دہشت گردی دیکھی گئی ہے، مسافروں کو، بس مسافروں کو گولیوں کا نشانہ بنا کے مارا گیا ہے، 22 مسافروں کو مارا گیا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ را کی انوالومنٹ ہے اس میں، تو یہ اس کا ریئیکشن سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیے پاکستان میں گزشتہ 10-15 سالوں سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے دہشت گردی کا، اس میں مشارکت، اور اگر آپ تھوڑا دور ماضی میں جائیں تو بھی اسرائیل اور ہندوستان اور امریکہ کی ملی بھگت کی وجہ سے پاکستان بنگلہ دیش بن گیا تھا اور پاکستان کو بے انتہا نقصان پہنچا تھا. اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان موجودہ پارٹی ہے بی جے پی نے اور مودی نے پاکستان کو دل سے قبول نہیں کیا ہے اور ڈے ون سے انہوں نے سازشیں شروع کی ہے. لیکن میرے خیال میں ہمیں اپنے اندرونی سیکیورٹی اور قومی وحدت اور یکسوئی پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. ماضی میں بھی انہوں نے سازشی کی ہے لیکن ناکام ہوئے ہیں اور اب کے بار بھی انشاءاللہ تعالی ہندوستان کو 100% ناکامی کا سامنا ہوگا. سراج الحق صاحب، میں نے پہلے بھی کہا کہ شرم الشیخ میں پاکستان حکومت کی جانب سے ثبوت دیے گئے تھے را کی مداخلت کے. را کی جانب سے یا بھارتی حکومت کی جانب سے کچھ نوٹس میں نہیں ہے کہ ایسی بات کوئی آئی ہو کہ کوئی ثبوت فراہم کیے ہوں آئی ایس آئی یا پاکستانی کسی ایجنسی کے حوالے سے کہ وہ مداخلت کرے اس حوالے سے؟ لیکن کشمیر میں جب پاکستانی پرچم لہرایا جاتا ہے تو کیا بھارت اسے دہشت گردی سمجھتا ہے اور اس کا مقابلہ دہشت گردی سے کرنا چاہتا ہے؟ دیکھیے دہشت گردی کا مقابلہ یہ ان کا انتہا پسندانہ سٹیٹمنٹ ہے. لیکن میں آپ کو ماضی یاد دلاتا ہوں کہ جب یہ گجرات کے وزیر اعلیٰ تھے تو انہوں نے آپس میں اسلحے کا ڈھیر لگایا تھا اور پھر ان کا پوجا کیا تھا اور اس شطر پوجا کر کے انہوں نے اعلان کیا تھا کہ اس اسلحے کے ذریعے ہم پاکستان کو شکست دیں گے، پاکستان کو زہر کریں گے، پاکستان کو تباہ کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مودی کا جو ذہنیت ہے اسی کی وجہ سے یورپ والے ان کو ویزا نہیں دیتے تھے جب یہ وزیر اعظم نہیں بنا تھا، امریکہ والے ان کو ویزا نہیں دیتے تھے جب یہ وزیر اعظم نہیں بنا تھا ان سے پہلے. ہمیں اپنے اندرون کو ٹھیک کرنا چاہیے اور ہر چیلنج کو قبول کرنا چاہیے اور آنکھیں بند کرنا شتر مرغ کی طرح کی کوئی خطرہ نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو تباہ کرنا ہے. بہت شکریہ. امیر جماعت اسلامی سراج الحق ہمارے ساتھ موجود تھے، ہم سے بات کر رہے تھے. انہوں نے یہی کہا کہ انتہا پسندانہ بھارت کی جانب سے بیان سامنے آئے. ناظرین، پاک چائنا اور پاک بھارت تعلقات کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اور اسی حوالے سے ہمارے شرکاء موجود ہیں، جنرل راحت لطیف صاحب، جنرل محمد جاوید صاحب اور پروفیسر ڈاکٹر حفیظ صاحب. ان سے گفتگو کا سلسلہ مزید بھی آگے بڑھائیں گے لیکن ایک بریک کے بعد. ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہیں گے، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. جنرل راحت لطیف صاحب، ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ
چائنیز نے بھی بھارت کا جو اعتراض تھا اور بھارت نے جو باویلا مچایا اسے رد کیا. یہ پاکستان کے کتنی فیور میں آیا اور پاکستان کو اس سے کتنی طاقت ملی ہے؟ دیکھیے جی، چائنا نے تو جواب دے دیا. جی پیسہ تو وہ لگا رہے ہیں یہاں پر. جی پروٹیکشن مانگی ہے پاکستان آرمی سے جی کہ 20,000 ہمیں ٹروپس چاہیے جو کہ اس کو ڈیفینڈ کریں گے ہمیں جب ہم یہاں پہ سیکیورٹی ہمیں دیں. جی سو وہ تو چیز سیٹل ہو چکی ہوئی ہے. جی تو یہ تو چھوٹے موٹے جو ہو رہے ہیں نا مسئلے جو پاکستان کے اندر کہ بھی ادھر سے نہیں جانا چاہیے ادھر سے جانا چاہیے، وہ جیسے وہ موڈیلٹیز ہیں، وہ موڈیلٹیز جو بیرونی دباؤ ہے اس بیان باہر سے، سے جی اس سے پاکستان کو کتنی طاقت ملی ہے؟ باہر سے آپ یاد رکھیے گا، وہ تو چائنا نے تو اپنی جو طاقت دینی تھی وہ تو بتا دیا ہے. وہ تو یہی نہیں بلکہ جو بھارت نے کہا تھا، اب یہ گئے ہوئے تھے وہاں مودی صاحب چائنا کے بیچ میں، جی جب بارڈر کی انہوں نے بات کی تو چائنا نے کہا کہ نہیں جائیں آپ، جی یہ کوئی بارڈر کچھ نہیں، بارڈر ہے ہی ہمارا. صحیح. ٹھیک ہے، کام ختم ہو گیا وہاں پر. جی یہ جو مودی جا رہا ہے اب یہ جا رہا ہے امریکہ کی طرف. جی یہ امریکہ طرف جا رہا ہے ایک 10 سال کے لیے ایک ڈیفینس پیکٹ کرنے کے لیے، صحیح. جس میں کہ یہ جو مسلز ہے جو کہ لگانے کے لیے وہاں پر اپنی ڈیفینس کے لیے وہ بھی جا رہا ہے اس کے بیچ میں کرنے کے لیے. یہ وہاں پہ جا رہا ہے. مودی جو ہے یہ سے پلان کیا ہے اس سال اسرائیل کو بھی وزٹ کرنے کے لیے، اور آپ کو معلوم ہے پہلے بھی ان کے وزیر وغیرہ وہاں پہ وزٹ کرتے رہے ہیں. اور اس کی وجہ یہ جیسا جنرل جاوید صاحب نے کہا کہ کمزور ہے مودی، اس کے ملک سے اسے کچھ نہیں مل رہا اسی لیے باہر کی طرف دیکھ رہا ہے. اور یاد رکھیے جہاں تک تعلق ہے، آپ نے شرم الشیخ کی بات کی، یہ گیلانی صاحب نے خود وہاں پہ بتایا تھا منموہن سنگھ کو، پروف دیا یہ شواہد ہے. جی ہاں جی. لیکن دیکھیے یہ آپ کریڈٹ دیجئے ہندوستان کو، ان کی قیادت کو، کہ آپ کے یہ پوائنٹڈ کرنے کے باوجود انہوں نے آپ کے اوپر عمل کوئی نہیں کیا، اس لیے کہ آپ کی قیادت اپنی جو ہے اس کو پرسیو نہیں کر سکی. جب دیکھیں گورنمنٹ آئی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ جو گورنمنٹس آئی ہیں یہاں پر، جو پچھلی گورنمنٹ اور یہ گورنمنٹ، یہ ڈیل کے ذریعے آئی ہیں، جس کو چارٹر آف ڈیموکریسی بھی آپ کہہ لیجئے، جو مرضی کہہ لیجئے، جو عمران خان اس لیے اپوزیشن کا کام ہوتا ہے، کیا کام ہوتا ہے، کوئی اکاؤنٹیبلٹی اس کی جو کہ حکومت کر رہے ہیں. جب دونوں ایک ہو جائیں، فیصلہ کر لیں کہ ہم اکٹھے بیٹھ کے اپوزیشن اور حکومت میں کوئی فرق نہ رہے، تو یہ انہوں نے جو کام کیا اسی کام کو یہ فالو بھی یہ بھی کر رہے ہیں. تو اس سے طاقت ہونی چاہیے حکومت کے بیچ میں. حکومت کو یہ کام چھوڑنا پڑے گا ڈیل کا، اور یہ تمام وہ کام کرنا پڑے گا جو کہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے. یہ کوئی قرضہ نہیں دے رہے پاکستان کو، یہ اپنی انویسٹمنٹ لے کر آ رہے ہیں کرنے کے لیے. انہوں نے اپنے ویسٹرن پروونس کو کرنا ہے، انہوں نے کرنا ہے، انہوں نے اس کو ڈیولپ کرنا ہے، یہ بنانا ہے ان کو. یہ جو بن رہی ہے وہاں بندرگاہ بن رہی ہے، جو یہ ان کے لیے ایک لائف لائن ہے ان کے لیے، وہ نہیں اس کو چھوڑیں. جنرل جاوید صاحب سے بات کرتے ہیں. جنرل جاوید صاحب 10 سال کے لیے جنرل صاحب نے بھی کہا کہ بھارت اور امریکہ دفاعی اشتراک کر رہے ہیں. یہ جو پروجیکٹ ہے پاک چائنا اقتصادی راہداری، راہ کو اس سے دور رکھنا اور بھارت اور امریکہ کا جو اشتراک ہو رہا ہے، یہ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس سب کو؟ آپ نے ایک بڑا اچھا سوال کیا تھا کہ چائنیز سٹیٹمنٹ کیا پاکستان کو ری انفورس کرتی ہے. تو سٹیٹمنٹ تو ایک انڈیکیٹر ہوتا ہے نا آپ کی پالیسی اور انٹینشنز کا. میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ جب چائنیز کمٹ ہو جائیں گے پاکستان میں اکنامکلی، اس اکنامک کوریڈور کے ذریعے، جس میں ان کا ویسٹرن ہاف جو ہے، مغربی علاقہ جو ہے، اس کی ترقی اس کے اوپر ڈیپینڈ کرے گی. اور وہاں سے ابھی ریورس پروسیس شروع ہوگا. پہلے اس کا مشرقی علاقہ ڈیولپ ہوا، ابھی مغربی ہوگا، پھر یہ آپس میں کنیکٹ ہوں گے. تو چائنیز کی اکنامک جو اس وقت ڈپلائمنٹ ہے، اس کے ساتھ آئے گی ڈیفینس اینڈ سیکیورٹی ریلیٹڈ ڈپلائمنٹ. چائنا نے اس علاقے کو، جب مودی صاحب وہاں تشریف لے گئے تو کشمیر اور ہمارا گلگت بلتستان، یہ سارا علاقہ ہندوستان کے نقشے سے غائب تھا. مطلب کیا تھا؟ چائنیز نے کہا کہ یہ تمہارا ہے ہی نہیں ہے، اس لیے تمہارے نقشے پہ ہی نہیں دکھایا. اور بڑی ندامت ہوئی تھی بھارتی پرائم منسٹر کو وہاں پر. میں کہنا کیا چاہتا ہوں کہ جب چائنیز یہاں آ جائیں گے، اس کو بلڈ کر لیں گے، تو اس وقت چائنا اور پاکستان کی اکانومی بھی جڑ جائے گی اور ڈیفینس اور سیکیورٹی بھی جڑ جائے گی. یہ ایک بہت بڑی فنڈامنٹل، یعنی پاکستان کی سلامتی چائنا کی سلامتی بن جائے گی. اس لیے کہ جب پاکستان کے خلاف کوئی انڈیا فرسٹ ٹائم، پہلے نہیں، پہلے جب انڈیا پاکستان کے قریب آتا تھا چائنیز کہتے تھے بھائی دونوں ذرا آپ دیکھ لیں، بات چیت کر لیں، لڑنا نہیں ہے، بیچ بچاؤ کا کام کیا جاتا. ابھی جب اس کو تھریٹن کیا جائے گا
تو چائنیز کے جو نیشنل انٹرسٹ ہے وہ ڈائریکٹلی تھریٹنڈ ہوگا. تو پاکستان اور چائنا کی ایک طرح سے ایک کنجوائنٹ ایک جوائنٹ فورس جوائنٹ وینچر بن جائے گا. اور انڈیا کے لیے یہ دونوں مل کر اتنا بڑا ایک خطرہ ہے کہ اس کے ساتھ امریکہ کو بلا لیں, 10 سال کا معاہدہ کر لیں, اسرائیل کو بلا لیں, یہ اس سے بہت بڑا, یعنی بھارت کی تکلیف بالکل بجا ہے اس لیے کہ ابھی چائنا کمٹ ہو چکا ہے, ڈیفنس پہ بھی کمٹ ہو چکا ہے. دوسری بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, جو کہ آپ نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا, کہ اس وقت جو چائنا کام کر رہا ہے پاکستان انڈیا, بلوچستان میں, کراچی میں, پنجاب میں, پاکستان میں رو کی مداخلت جو ایڈمٹ کر لی انہوں نے, یہ ایک ڈائریکٹ چیلنج ہے ضرب عضب کو. قوم, سیاسی قیادت, فوج اس بات پہ ٹوٹلی کمیٹڈ ہے کہ ضرب عضب ابھی شہروں میں جائے گا, اور شہروں میں لڑائی نہیں ہونی, شہروں کی صفائی ہونی ہے. صفائی اور لڑائی میں بڑا فرق ہے. یہ میرے چند دوست مکس کر لیتے ہیں, فوج آ جائے گی شہروں میں, فوج نے شہروں میں کیوں گھسنا ہے؟ فوج تو ایک ڈیٹرنٹ ہے, جو شہر کے باہر بھی بیٹھا ہو, اٹ از گڈ انف. آپ نے شہروں کو صاف نہیں کرنا, لڑنا نہیں ہے, آپ اس میں سے غلط ایلیمنٹس کو چن کے باہر نکال دینا, اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ یہ ایک ڈائریکٹ تھریٹ ہے انڈیا کا کہ ہم آپ کو ضرب عضب میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے. اور پاکستانی قوم کا ریزولو یہ ہے, آپ کا اشارہ ہے کہ جو ہمارے اندرونی لوگ ہیں, فوج انہیں باہر نکالے گی اور انڈیا کو اس سے بہت تکلیف ہے. ایبسولوٹلی. آپ جتنے بھی ڈسیڈنٹس ہیں, آپ دیکھیں گے کہ میڈیا یکسو ہو کے ابھی پاکستان کی جو انڈیا پالیسیز کو سپورٹ کر رہا ہے. پہلے کہتے تھے نہیں, یہ سیکیورٹی فورسز کی اپنی ہوتی ہیں اور دونوں طرف سے امن ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. ابھی آپ ایک لائن پہ کھڑے ہو گئے ہیں, یا آپ ہمارے ساتھ ہیں یا آپ ہمارے ساتھ نہیں ہیں. یہ جو کلیئر کیٹیگرائزیشن ہے کہ اس وقت آپ کہاں کھڑے ہیں, یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے نہیں آیا تھا. ایمبیگوٹی تھی, جیسے ٹیررزم کے اوپر یکسو ہوئے ہم, ابھی انڈیا پالیسی پہ بھی پوری قوم یکسو ہو کے کھڑی ہوگی, اور پھر انڈیا کو سمجھ آئے گی کہ اس قوم کے ساتھ بہت کچھ کیا جا سکتا ہے, بہت اچھے طریقے سے فلم میں, ڈانس, کلچر, لیکن اس قوم کو چیلنج نہیں کیا جانا ڈاکٹر حفیظ صاحب سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, جہاں صاحب نے تو کہہ دیا کہ پاکستان کی جو سالمیت ہوگی, پاکستان کی جو سیکیورٹی ہوگی اور پاکستان کا جو اچھی چیز آئے گی وہ چائنا سے بالکل ایسوسیٹ ہو جائے گی, چائنا سے لنکڈ ہو جائے گی, اور پاکستان کی سلامتی چائنا کی سلامتی بن جائے گی. یہ بالکل صحیح بات ہے. بالکل. آپ دیکھیے 3 میجر کمپوننٹس ہیں اکنامک کوریڈور کے, ایک روڈ ہے, ایک ریلوے ہے, اور ایک پائپ لائن ہے. اس کے علاوہ چوتھا کمپوننٹ یہ ہے کہ کوئی انڈسٹریل زونز بنے ارد گرد. تو یہ جو چاروں چیزیں مل کے ہیں نا, یہ صرف سڑک نہیں ہے, بالکل صحیح, یہ ایک اکنامک ڈیزائن ہے. یہ ایک اکنامک پورا ماحول بنایا جائے گا, ایک ماحول اکنامک ڈیولپمنٹ ہوگی اس ملک میں, اس ریجن میں. تو اس لیے یہ بات صحیح ہے کہ ہم اتنے انٹر کنیکٹ ہو جائیں گے چائنا کے ساتھ, سب سے بڑی اکانومی بننے جا رہی ہے چائنا, تو پھر ہماری اور اس کی سلامتی بھی ایک ہو جائے گی اور ہماری اکنامک ترقی بھی ایک ہو جائے گی. تو اس لیے اس بات میں بڑی جان ہے کہ کوئی رکاوٹ پیدا کر لے, یہ اکنامک کوریڈور بنے گا. اس لیے اس کو آپ اگنور کر ہی نہیں سکتے ہیں. ایک بات اور کہنا چاہوں گا, بات یہ ہے کہ یہ جو اکنامک کوریڈور ہے یہ بیسیکلی, جیسا ڈاکٹر صاحب معاف کیجیے, ایک آپ کے سوال تھا, اس کا میری نظر میں بڑا اہم جواب ہے کہ آپ نے کہا کہ چین نے انڈیا کو جو جواب دیا ہے اس سے ہمیں کیا فائدہ, یا ہمیں پاکستان میں کیا ہوا, پاکستان کو کتنی طاقت مل گئی ہے. وہ طاقت کا جواب دینا چاہتا ہوں. 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ پہلے ٹی وی پہ ٹکر چل رہے تھے احسن اقبال صاحب کے ریفرنس سے, وہ وہی زبان بول رہے تھے جو چائنا نے بولی ہے کہ اس اکنامک کوریڈور کا یا اقتصادی راہداری کا کسی تیسرے ملک پہ کوئی اثر نہیں ہے, کوئی ایفیکٹ نہیں ہے, یہ اس کو ٹارگٹ نہیں کرتا. یعنی ہمارے لوگ بھی وہی زبان بول رہے ہیں جو چائنا بول رہے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے وقت دیا.
جنرل جاوید صاحب بہت شکریہ آپ کا، جنرل راحت صاحب آپ تشریف لائے بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین آج ہم نے تفصیلاً بات کی ہے پاک چائنا اکنامک کوریڈور کے حوالے سے اور راہ کی مداخلت کے حوالے سے بات کی ہے، اور اس حوالے سے جو بھارت کے جو پیٹ میں درد ہیں اس حوالے سے بھی ہم نے بات کی ہے، اور ہم امید کرتے ہیں اور یقیناً اس چیز کا ہمیں یقین بھی ہونا چاہیے کہ پاکستانی جو سیاسی قیادت ہے وہ بھی ایک پیج پر ہے، ہماری فوج بھی ہمارے ساتھ ہے، اور سب سے بڑی بات کہ ہماری جو پاکستانی قوم ہے وہ اس ایشو پر بالکل ایک پیج پر ہے، وہ بھی اپنی سیاسی قیادت اور فوج کے ساتھ ہے، اور یقیناً یہ اکنامک کوریڈور بن کر رہے گا۔ محمد اسامہ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔